السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتے ہیں آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ اللہ سے محبت ایک دم نہیں ہو جاتی، بہت وقت لگتا ہے ہمیں اللہ تک پہنچنے میں۔ امیدیں ٹوٹتی ہیں، جان سے پیارے لوگ جدا ہوتے ہیں، تبھی تو جا کر اللہ کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے۔ سنبھلنا کبھی بھی ایک رات کا قصہ نہیں ہوتا، نہ جانے کتنی راتوں کے دکھ درد سمیٹ کر ہم پرسکون نیند لینا سیکھتے ہیں۔ مگر انسان بہت جلد باز ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو مانگ رہا ہے وہ اسے فوراً مل جائے اور ذرا سا بھی انتظار نہ کرنا پڑے۔ مگر یہ دنیا ہے، جنت نہیں کہ جو مانگا وہ پلک جھپکتے ہی مل گیا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اللہ پاک سے اتنا مضبوط تعلق ہو جائے کہ دنیا کی کوئی مشکل آپ کو پریشان نہ کرے، ہلا نہ سکے؟ یقیناً آپ کا جواب ہاں میں ہوگا۔ تو دیکھیں، ہم بے شک سارا دن لوگوں کے درمیان گزاریں، مگر ہر روز کم از کم کچھ وقت ایسا ضرور ہو جو ہم صرف اپنے رب کے ساتھ گزاریں۔ ہماری روح رب سے مضبوط تعلق چاہتی ہے، اور یہ تعلق رب العالمین کے ساتھ اکیلے وقت گزارنے سے ہی مضبوط ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ 10 منٹ لے لیں، آپ 10 منٹ کا وقت کیسے گزاریں؟ اس میں کوئی نماز نہیں پڑھیں، نہ تلاوت قرآن کریں، نہ تسبیح اور تحمید کیجیے۔ کرنا کیا ہے؟ ان 10 منٹ میں ہمیں اللہ پاک سے باتیں کرنی ہے، اللہ سے اپنا ہر دکھ ہر بات شیئر کرنا ہے، کیونکہ وہ ہر بات سے باخبر ہے۔ پیارے اللہ پاک کے سامنے آنسو بہائیں، ویسے ہی لاڈ کرنا ہے جیسے ایک بچہ کھیل میں چوٹ لگ جائے تو ماں باپ کے دامن میں آ کر روتا ہے۔ اور اللہ پاک تو خالق ہیں جو ہمیں ہمارے والدین سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کی قدر کرنے کی کوشش کریں۔ آج سے 10 منٹ، صرف 10 منٹ بغیر کسی اور جانب توجہ لگائے رب سے باتیں کرنی ہیں۔ آپ یہ کر کے دیکھیں، آپ کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا۔ کیسے ممکن ہے کہ آپ اللہ سے تڑپ کر اس کی محبت مانگیں اور دنیا سے بے نیازی، اور وہ آپ کو نہ دے؟ اللہ نے تو ابلیس کی بھی دعا قبول کی تھی۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ رب اسی کی محبت کے لیے تڑپتے دل سے مانگی ہوئی دعاؤں کو اگنور کر دے؟ کتنا پیار آتا ہوگا نا اللہ کو اس انسان پر جو رو رو کر اللہ سے اللہ کی محبت مانگ رہا ہو۔ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، یقین رکھیں، اللہ کبھی محروم نہیں کرتے۔ بس اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ کو آپ کی مانگنے کی ادائیں بہت محبوب ہیں۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا، بلکہ وہ اللہ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سے جوڑیں، ہمیشہ کا سکون آپ کا مقدر بن جائے گا انشاءاللہ۔ بعض محبتیں صرف اللہ کی خاطر ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ صرف ہمیں اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ وہ اللہ سے رابطے میں رہتے ہیں۔ کچھ چہرے بس علم کی روشنی کی وجہ سے دلوں میں اپنا مقام بنا لیتے ہیں، اور کچھ صحبت میں عمل صالح کی وجہ سے ہمارا مرکز بن جاتی ہیں۔ بس کچھ تعلقات روح کے ہوتے ہیں جن کے نام نہیں ہوتے، لیکن ان میں ایک محبت کا احساس بے شمار ہوتا ہے اور جذبات لاتعداد ہوتے ہیں۔ وہ دلوں میں اپنائیت کی اس منزل پر قیام پذیر ہوتے ہیں جن کا احاطہ بھی زبان اور بیان سے کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اپنی خواہشات نفس سے دستبردار ہوں، اپنے دل کو ٹوٹنے دیں تاکہ اس میں اللہ کی محبت داخل ہونے کا راستہ بنے۔ دنیاوی محبتوں سے بھرے دل میں اللہ کی محبت کی شمعیں کبھی داخل نہیں ہوتی، بلکہ ٹکرا کر اپنا راستہ بدل لیتی ہیں، کیونکہ یہ دو محبتیں ایک ہی وقت میں دل کو اپنا ٹھکانہ بنائیں تو دونوں میں تصادم جاری رہتا ہے، حتیٰ کہ ایک کو قربان کرنے کی نوبت آ ہی جاتی ہے۔ اور پھر بعض اوقات ایسے موقعوں پر انسان اللہ کی محبت ہار جاتا ہے۔ محبت کیا ہے؟ محبت ایک فطری جذبہ ہے، یہ ایسا بیج ہے جو اللہ نے انسان کے اندر رکھ دیا ہے۔ محبت ایک رزق ہے۔ عموماً انسان محبت یا احسان کے جواب میں محبت کرنے لگتا ہے، تو ہم پر سب سے زیادہ احسان کس کا ہے؟ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، جس کی نعمتوں اور احسانات کو ہم گن ہی نہیں سکتے۔ اس کا حق بنتا ہے کہ سب سے بڑھ کر ہم اس سے محبت کریں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اہل ایمان سب سے بڑھ کر اللہ پاک سے ہی محبت کرتے ہیں۔ پسندیدہ ترین اور اعلیٰ ترین اور عظیم ترین محبت وہ ہے جو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات سے کی جائے۔ اللہ کی محبت کے تقاضے ہیں۔ اللہ پاک سے محبت ہمارے ایمان کا تقاضا اور عظیم عبادت ہے۔ عبادت کے لیے دو چیزیں بہت اہم ہیں، تعظیم اور محبت۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کو یاد بھی زیادہ کرتے ہیں ہر حال میں۔ جسے اللہ سے محبت ہوگی اسے نماز سے محبت ہوگی، اللہ کا قرب پانے کے لیے لمبے سجدوں سے محبت ہوگی۔
واسجدوا وقترب، اللہ سے محبت اللہ کی معرفت پہچان کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور اللہ کی پہچان کلام اللہ کے ذریعے اسماء الحسنہ اور کائنات میں غور و فکر کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے کلام سے بھی محبت ہوتی ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ سے محبت ہو اور کلام اللہ قرآن کریم سے محبت نہ ہو، اسے پڑھنے سمجھنے سے محبت نہ ہو۔ محبت کی ایک اور پہچان ہے قربانی، جان و مال، وقت، صلاحیت۔ اللہ سے محبت کرنے والے اس کی محبت کے خاطر لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ۔ اللہ پاک کی محبت حاصل کرنے کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ملاقات کا شوق دل میں ہوتا ہے، اس کی ملاقات کی تیاری بھی کی جاتی ہے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 110 ہے۔ تو جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھے چاہے کہ عمل نیک کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، یہ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 5 ہے۔ جس کو اللہ پاک سے ملنے کی امید ہے اس کو تیاری کر لینی چاہیے، کیونکہ اللہ کا مقرر کردہ وقت آنے والا ہے۔ اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیکی کے کام میں سبقت اختیار کرنا چاہیے۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ۔ اللہ کی اپنے بندے سے محبت کی علامات کیا ہیں؟ سب سے پہلے نماز، قرآن کریم، فرائض اور نوافل کی محبت کے ساتھ ساتھ اللہ اس کے دل میں ایمان کو مزین کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک اللہ محبت کرتا ہے المحسنین، التوابین، المتطہرین، المتقین، الصابرین، المتوکلین، المقسطین سے۔ گناہوں اور اللہ کی نافرمانی سے نفرت ہونے لگتی ہے ہمیں۔ اللہ پاک کی محبت کے آثار کیا ہیں؟ بندہ اپنے رب تعالیٰ کی اطاعت اور خدمت کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا حریص ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ مناجات دعائیں کرنے میں خوشی اور لذت ملتی ہے، دل سے دنیا چلی جاتی ہے، اس کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے وہ بندہ۔ ہر اس شخص سے محبت کرتا ہے جو اللہ پاک سے محبت کرتا ہے، وہ سب لوگوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے دیدار اور ملاقات کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اس کے دل میں۔ اللہ کی محبت کے لیے اس دعا کو اپنے سجدے میں ضرور پڑھا کریں، اللہ سے اس کی محبت مانگا کریں۔ یہ دعا نوٹ کر لیں نوٹ بک میں۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اللہ کی محبت دل میں لانے کے لیے ہم نے ہر وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دینا ہے جس کی وجہ سے ہم موت کو، اللہ سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ کی رحمت، اللہ کی رضا مندی اور جنت کی بشارت ملے۔ ہم نے ہر وقت اپنے اللہ سے ملاقات کو پسند کرنا ہے انشاءاللہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرے اللہ اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرے اللہ اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کیا اس سے موت کی ناپسندیدگی مراد ہے؟ ہم میں سے ہر شخص طبعاً موت کو ناپسند کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، لیکن جب مومن کو اللہ کی رحمت، اس کی رضامندی اور جنت کی بشارت دی جاتی ہے تو وہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور کافر کو جب اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضگی کی خبر دی جاتی ہے تو وہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اور اللہ بھی اس ناشکر اور متکبر سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ سے ملنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے ملنے کے لیے ہمیں اس کو خوش کرنے کے طریقے آنے چاہیے کہ ہمارا رب کس چیز سے خوش ہو سکتا ہے، پھر وہی کام کریں۔ اللہ کو اچھا دوست بنا لیں، یہ سوچ کر بات کریں کہ میں اپنی بیسٹ فرینڈ سے بات کرنے لگی ہوں، اس سے یاد کرنے لگی ہوں، اور وہ میرے اچھے دوست ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے اچھے سے سنتے بھی ہیں، مجھے امیدیں بھی دلاتے ہیں، مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے ان سے بات کر کے، کیونکہ یہ فیلنگ کمال کی ہیں۔ دوست بن کر جڑ جائیں اس رب سے جس نے پیدا کیا، جس کے سامنے اپنے اعمالوں کا حساب دینا ہے۔ لیکن ہم لوگ ایسا نہیں کرتے، ہم اپنی زندگی ایسے نہیں گزارتے، ہم اپنے حال رب کو نہیں سناتے، ہم اللہ سے باتیں نہیں کرتے، تو پھر ہم اللہ کے ساتھ جڑ کیسے سکتے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر کیسے ہم یہ خواہش کریں کہ جنت مل جائے، اللہ مل جائے، جب ہمارا تعلق ہی مضبوط نہیں ہوگا تو پھر خوشی کیسی؟ جب ہم نے اسلام کو جانا ہی نہیں تو پھر اللہ کو پانے کی چاہت کیسی؟ اور ان سب وجوہات کی بنا پر ہم اسلام سے دور ہیں۔
ہم اللہ کے قریب نہیں ہیں، ہم خوش نہیں ہیں، تو یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم اللہ کو پانے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اس کو سمجھنے کے لیے وقت ہی نہیں نکالتے۔ لیکن مجھے لگتا ہے وہ زندگی ہی کیا جس میں رب کی یاد نہ ہو، جس میں رب کی فکر ہی نہ ہو، جس میں رب کو پانے کی خواہش نہ ہو، جس میں رب کا خوف نہ ہو، جس میں رب کی محبت ہی نہ ہو۔ اگر ہم 40، 50 یا 60، 70 سال زندگی کے گزار کر بھی اللہ کی محبت اور لذت کو محسوس نہ کر سکیں تو پھر زندگی گزارنے کا مقصد ہی نہیں۔ دیکھیں، جب انسان اللہ کے ساتھ مخلص ہو کر اس کی عبادت کرتا ہے تو سب سے پہلے اللہ اس انسان کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے، کیونکہ اس رب کے دین میں لذت ہے۔ اب سوچیں، ان سالوں میں کتنی بار لذت چکھی ہے آپ نے؟ اگر ایک بار بھی نہیں تو پھر یہ سال گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب آپ نماز پڑھیں تو یہ سوچ کر کہ میں اپنے اللہ سے ملنے کے لیے پڑھ رہی ہوں، جیسے کہ ایک دوست کو ملنے کے لیے ہم کچھ تیاری کرتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے خاص دوست یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پانے کے لیے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کے ہاں پسندیدہ ترین حالت بندے کی عاجزی اور انکساری والی حالت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے عرض کیا، مجھے اللہ پاک کے ہاں محبوب ترین عمل بتلائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ پاک کے لیے کثرت سے سجدے کیا کرو، اس کا قرب پانے کے لیے، اس سے بات کرنے، اس کو اپنا حال دل سنانے کے لیے نماز پڑھنی ہے، تو پھر آپ کو نماز ایک بوجھ نہیں لگے گی، بلکہ آپ خوشی سے اللہ سے بات کرنے کے لیے ٹائم پر وضو کر کے تیار ہو جایا کریں گی۔ اسی طرح جب قرآن پڑھنے لگیں تو یہ سوچ کر پڑھیں کہ اس میں میری زندگی کی داستان لکھی ہے، جس کے ہر صفحے پر میرے سوالوں کے جواب ہیں، اور مجھے ان سوالوں کو جاننا بھی ہے اور ان پر عمل کر کے اللہ کو خوش بھی کرنا ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والا کلام الہی سے محبت بھی کرتا ہے، وہ کلام الہی سے شرح صدر حاصل کرتا ہے اور کبھی بھی اس کی تلاوت سے اس کا دل نہیں اکتاتا۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر اپنے دل میں محبت الہی کا موازنہ کسی اور کے دل سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے دل میں قرآن کی محبت پرکھیں کہ آپ کو تلاوت سننے سے کتنی محبت ہے اور کتنی لذت ملتی ہے۔ دیکھیں، عبادتوں میں لذت تبھی ملے گی جب ہم اسے بوجھ کے بجائے ایک سکون دینے والی اور خوشیاں دینے والی دوا سمجھ کر لیں۔ کتنا پیار آتا ہوگا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے اس بندی پر جو اس کی منتیں کرتی ہوگی کہ مجھ سے کبھی دور نہ ہوئیے گا، مجھ سے کبھی ناراض نہ ہوئیے گا، مجھے کبھی چھوڑیے گا مت، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اللہ پاک کی محبت کی بھیک مانگتی ہوگی، جو ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچتی ہوگی کہ میرا اللہ کیا کہے گا۔ جو ہم سے خطائیں سرزد ہو چکی ہیں ان کا ذکر کسی کے سامنے نہ کریں، بس رب کے آگے توبہ کرتے رہیں، لیکن اپنے گناہوں میں کسی کو ہمراز اور گواہ نہ بنائیں، کیونکہ وہ ستار العیوب، عیب ڈھانپنے والی ذات ہے، اور وہ پسند کرتا ہے کہ ہم اس کے بندوں کے اور خود اپنی ذاتی عیوب کو پردے میں رکھیں۔ جب آپ کو اپنی نیکی خوش اور گناہ غمگین کر دیں۔ امیر المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرتہ حسنتہ وساءت سیئتہ فہو مؤمن، جس شخص کو اس کی نیکی خوش کر دے اور اس کی برائی اسے بری لگے تو وہ مومن ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما کہ جب وہ نیکی کرتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور جب غلطی اور گناہ کر بیٹھتے ہیں تو مغفرت طلب کرتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، کیا آپ سننا چاہتی ہیں؟ آپ بہت خوبصورت ہیں، کیونکہ آپ کو اس رب نے بنایا ہے جس کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں۔ لوگوں کی نگاہ سے خود کو نہ دیکھیں، اللہ کے پاس یہ سٹینڈرڈ نہیں جو دنیا والے سوچتے ہیں۔ آپ انمول ہیں، اپنی خوشی کی چابی کسی کو نہ دیں۔ آپ کو اللہ نے بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، خود کو ضائع نہ کریں، خود کو تعمیری کاموں میں لگائیے، اللہ کے راستے میں محنت کریں، اللہ کا خوب ذکر کریں، قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ قرآن کو ترجمہ تفسیر سے سیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ آپ کا رب کہہ کیا رہا ہے آپ سے۔ اگر کوئی آپ کو اہمیت نہ دے تو آپ پریشان نہ ہوں، خود کو ڈی ویلیو نہ کریں۔ آپ سے دنیا کی بادشاہوں کا بادشاہ محبت کرتا ہے، اللہ پاک تو الودود ہے، اللہ سے دوستی کریں، پھر آپ کبھی نہیں روئیں گے، کبھی ذلیل نہیں ہوں گے، خود کو اللہ پاک کے لیے وقف کر دیں۔ اللہ پاک مل گئے تو سمجھ جانا دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو۔ اللہم انی اسألک حبک یا ربی، کیا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں گردش کرتا ہے۔ تو دیکھیں، میرا رب جن بندوں کو زیادہ چاہتا ہے ان کے بارے میں تو اس نے آیتیں اتاری ہیں۔ قرآن مجید کھول کر بیٹھیں اور آیت تلاش کریں، وہ متقین سے محبت کرتا ہے۔ پھر آگے پڑھیں، وہ صابرین کو محبوب رکھتا ہے۔
پھر آگے پڑھیں وہ مجاہدین سے محبت کرتا ہے۔ پھر پڑھیں وہ احسان یعنی نیک اعمال کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اگر آپ میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو وہ رب العالمین اللہ پاک ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا آسان ہے ہمارے لیے کہ اللہ ہم سے محبت کرے، صرف ہمیں توبہ کرنی ہے، صرف اور صرف توبہ۔ تو استغفار کو لازم بنائیے اپنی زندگی میں اور اللہ سے محبت کریے، اللہ سے جڑ جائیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔